سی باتیں کر رہے ہیں؟ ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے کوئی، ٹھیک ہے؟ یہ میری بات یاد رکھنا۔ تو بہرحال عصر کا وقت بڑا تنگ ہو رہا تھا، والفتنہ تو اشد من القتل، فتنہ قتل سے پیڑا ہے۔ میں نے بڑے بہانے سے میں اٹھ کے آیا، میں نے آ کے جلدی جلدی وضو کیا، میں نے دوگانہ پڑھا، اور تھوڑی دیر بعد عصر کا ٹائم شروع ہو گیا، میں نے عصر پڑھی، واپس آئے، خیر پرتکلف سا کھانا کھایا، کھانا کھا کے تو ہم واپس، وہ جس بندے نے مجھے دعوت دی تھی نا، وہ مجھے گاڑی میں پوچھتا ہے، کہتا ہے حضرت جی کس طرح دے لگے نے بابے ہوری؟ میں یار بابے ہوری نماز نہیں پڑھی کوئی، انہوں کہتا ہے حضرت جی نکلے ہو نا مولوی دے مولوی سے، وہ بابے ہوری دل دی پڑھ دے نے۔ میں یار کو خدا دا خوف کا، میرے سامنے بہ کے بابے ہوری نے 4 نان کھا چھڑے نے، ادو دل کتنے گیا سی؟ میرے سامنے بہ کے بابے ہوری نے 4 نان کھا چھڑے نے، ادو دل کتنے گیا سی؟ تو نے خود ہی بتایا ہے کہ بابا جی کی 3 بیوی ہیں اور بابا جی کے 17 بچے ہیں، اوے ادو دل کتنے گیا سی یار؟ یہ چنگا مجذوب ہے یار، جڑا نماز والا ہی مجذوب ہوندا ہے، باقی جڑا نا ہے جی حضرت جی اللہ معاف فرمائے، نہیں حضرت ایسی کوئی بات نہیں۔ اور جو حقیقتاً مجذوب ہوگا اس کو کیا لگے جی کاٹن سے، اس کو کیا لگے ہرن کے گوشت سے، اس کو کیا لگے؟ اس کا تو وہی مسلک ہے، سیو نی مینو رانجا سدو ہیر نہ کو کوئی، سیو نی مینو رانجا سدو ہیر نہ کھو کوئی، رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی ہے۔ اس کو کیا لگی حضرت جی کسی سے؟ اس کو گرمی سے کوئی سروکار نہیں، سردی اس کو نقصان نہیں پہنچاتی، اس کو تو یاد رہ گیا ہوتا ہے تو صرف مقبول یاد رہ گیا ہوتا ہے۔ ساڑھے افتخار صاحب اب جب کبھی سیالکوٹ آپ آئیں گے نا، اللہ کرے میں بھی سیالکوٹ ہوں، تو میں نے آپ کو زیارت بھی کروانی ہے، حضرت بابا لاہوری شاہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ مرزوق ہوئی ہے۔ اور ہم نے تو نہیں دیکھا، میرے والد صاحب بتایا کرتے تھے کہ کہتے میں نے بچپن میں دیکھا، اور وہ ایسا مرزوق تھا کہ حضرت کبھی کسی نے اس کو زمین پہ بیٹھے نہیں دیکھا۔ صبح گئے، دوپہر گئے، 8 بجے گئے، 1 بجے گئے، 2 بجے گئے، 3 بجے گئے، 4 بجے گئے، 5 بجے گئے، جب بھی گئے حضرت بابا لاہوری شاہ اسی طرح بیٹھے ہوئے، اس طرح۔ یہ میرے پیچھے تو پھر ٹیک ہے نا، اور حضرت جی 24 آور اسی طرح بیٹھے رہنا کوئی بابا جی کا واڑا نہیں ہے، بندے کی باں بول جاتی ہے، لیکن عاشقوں کے اپنے رنگ ہیں۔ جب بھی کوئی گیا اس نے سائیں علی بابا جی لاہوری شاہ کو انہوں نے اسی طرح بیٹھے دیکھا، کبھی کسی نے بابا لاہوری شاہ کو زمین پہ بیٹھے نہیں دیکھا۔ جو جوڑا تن پہ تھا وہ تن پہ رہا، اسی جوڑے میں بابا جی کا انتقال ہو گیا۔ وہ افتخار صاحب بابا جی کے بالکل ساتھ ہی نے ایک اور مزار ہے، ان کا نام ہے سائیں جلال، یہ بابا جی کے بعد ہوئے تھے۔ ہوا کچھ اس طرح کہ سائیں جلال جوان آدمی تھے بھی بڑے خوبصورت، گوکی سے تعلق تھا ان کا۔ یہ کسی ہندو گھرانے میں جو ہے نا وہ جی لگا بیٹھے تھے۔ اب کو مسلمان ہو، چلو بندہ شاہ جی دے کول جائے، کو ترلا پائے سید پاک ہو، ذرا چلو تسی جاؤ گے تھانوں کنے نہ کرنی، آل رسول ہو، اولاد علی پاک ہو۔ اب آگے ہے ہی ہندو گھرانا، اب ہو ہی کچھ نہیں سکتا، لیکن وہ بھی دل کے ہاتھوں مجبور۔ اس نے اپنے کسی دوست سے نا مشورہ کیا، یار کو پیر ایندا دس کیا کام ہو جائے۔ انہوں نے کہا گل ہے کہ ہو نہیں سکتا، تو مسلمان ہو ہندو، اینج پھر کر کے بابا لاہوری شاہ ٹر جا، جے بابے لاہوری شاہ دی جیب ہل گئی تیرے لئی، پھر ستہ خیرہ نے دے۔ یہ بیچارہ دل کا جلا بابا لاہوری شاہ آ گیا حضرت، اور روب تھا حضرت کا بڑا، یہ کافی نہ پیچھے بیٹھ گئے۔ بابا لاہوری شاہ رحمۃ اللہ تعالی اپنے اسی انداز میں بیٹھے تھے، آپ کا جذب کم ہوا، دیکھا سامنے بندہ بیٹھا ہے، اس کو اشارہ کر کے نا قریب بلایا۔ وہ اتنا قریب تو نہیں آیا لیکن تھوڑا سا قریب آیا۔ آپ نے اس کو پوچھا بھئی کیویں آیا ہے؟ میں کوشش کرن رہا کہ پنجابی تے آ جاواں میں۔ آپ نے پوچھا کہ بھئی کیویں آئے ہیں؟ تو وہ آگے سے اس نے اپنا مدعا بیان کیا، حضرت کڑی ہے لیکن کال ہندوؤں دا ہے، کوئی دعا فرماؤ کہ کوئی ویاہ دا سبب پیدا ہو۔ آپ اس کو ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا تجھے شرم نہیں آتی؟ تجھے کوئی حضور نبی علیہ السلام کی نسبت کا پاس نہیں ہے؟ ارے تجھے اللہ نے محبوب کی امت میں پیدا کیا ہے، ارے انبیاء دعائیں کرتے رہے، اللہ نے بغیر دعا کے تجھے دعا کے یہ نعمت دے دیا، جا دفع ہو جائے یہاں سے۔ یہ کیا کہ آپ نے پھر آنکھیں بند کر لی، لیکن وہ نہیں گیا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت کا جذب کم ہوا، آنکھیں پھر کھولی، دیکھا بندہ بیٹھا ہے، پھر اس کو قریب کیا، ذرا سامنے آ گیا۔ حضرت نے وہی سوال پوچھا، اس نے بھی وہی جواب دیا۔ آپ نے پھر اس کو موقع دیا، آپ نے فرمایا جا ٹر جا، پھر نہیں گیا۔ تیسری بار حضرت نے پھر آنکھ کھولی، آپ نے اشارہ کیتا، بالکل سامنے آ گیا۔ آپ نے پھر وہی سوال کیا، اس نے پھر وہی جواب دیا۔
اس دفعہ بابا لاہوری شاہ نے وہ والا جواب نہیں دیا، آپ نے پہلے انہوں پورے زور نہ کھبے ہاتھ دی چانڈ سٹی، یہ بیچارہ سیدھا نہیں ہویا، حضرت نے انہی دیر سجے دی بھی مار دیتی، جس طرح بابا لاہوری شاہ بیٹھے سن وہ بھی اونجی بہ گیا اور اونجی بیٹھا رہے۔ وہی کو کنیکشن کرنے والا ہو تو حضرت ایسے ہوتا ہے حضرت جی، کوئی کنیکشن کرنے والا ہو صحیح اس طرح ہوتا ہے کنیکشن حضرت، لمحے لگتے ہیں حضرت۔ گراج بھی کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے حضرت جی، ہاں جی 2 قدم حضرت آئے تو صحیح کوئی شعیب میسر، وہ جیسے حضرت بیٹھے تھے وہ بھی ویسے بیٹھ گئے۔ ساری رات لنگ گئی، پتر گھر نہیں آیا، پیو نوں نیندر نہ پوے، ایسے سویرے اٹھیا فجر دی نماز پڑھی، سیدھا اودے بیلی ال گیا، انہیں جا کے کہا اے جلال گھر نہیں آیا، انہیں یہ نہیں کیا کہ میں بھیجیا، کہندا کہن ڈیا ہی میں بابا لاہوری شاہ جانا تے ویکھو ہاں کہ اوتھے ہی نہ ہوئے۔ وہ بیٹا باپ جو ہے وہ وہاں سے گوکی سے چلتا چلتا سیالکوٹ آ گیا، انہوں پنجابی جی کہندے نا کہ پتر کنڈو پچھاڑیا جاتا ہے، وہ اس نے دیکھ لیا کہ جلال ہی بیٹھا ہے، اس نے آ کے نا اپنے بیٹے جلال کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہتا ہے او پتر جلال۔ سائیں جلال رحمت اللہ تعالی نے پیچھے ویکھ کے اپنے پیو نے پوچھیا کیڑا جلال، کیڑا جلال؟ وہ باپ کہنے لگا تو جلال؟ تو حضرت بابا لاہوری شاہ رحمت اللہ تعالی کی طرف اشارہ کر کے سائیں جلال کہتے ہیں کہ تیری دو بابے نے پہلی چنڈ ماری سی نا تے اندروں کڑی کڑ چھڑی، تیری دو بابے نے دوجی چنڈ ماری تے جلال بھی کڑ چھڑیا، نہ پری رہی نہ جنوں رہا، نہ کہ تو رہا نہ کہ میں رہا، جو رہی تو بے خبر ہی رہی۔ حضرت جی مرزوق تو حضرت جی بڑی وکری شے ہوتی ہے، لیکن اب تو حضرت جی ایتھے ہی لانکاواں رنگ لے پر تے بن بن بہندے مور، ویکھ کے تے تک کے ہاتھ پھڑی مت نہیں کچھ، اس لیے پتر کو مرزوق ہو، کو سالک ہو، کو غوث ہو، کو قطب ہو، کو ابدال ہو، جو بھی بنائے وہ حضور نبی علیہ السلام کی غلامی اختیار کر کے بنے، جس کو جو کچھ ملا ہے اس کو ادب سے ملا ہے، جس کو جو کچھ ملا ہے اس کو محبت سے ملا ہے، اس لیے پتر ادب کرو، محبت کرو، اور خود میں یہ جذبہ لاؤ کہ جب حضور نبی علیہ السلام کا نام مبارک آئے تو دل کھل اٹھے، دل کھل اٹھے، اور اس انداز سے اپنے آقا کریم کو یاد کرو کہ واقعی کو کہے کہ واقعی کسی نے یاد کیا ہے، واقعی کو دیکھنے والا کہے کہ کسی نے درود۔ باقی میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، کمی جو ہے وہ ادھر سے ہے، ادھر سے کوئی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل نہیں۔ آج بھی کوئی جنید کسی سید کو کشتی ہے رہے، آج بھی اسی نواز دیں گے کھورے تو سید ہے، جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہرن کھیڑ فقیرہ۔ میرا حضرت جی حوصلہ نہیں پڑتا کہ سید تھلے بیٹھا ہوئے تے گجراں دا پتر کرسی تے بیٹھ جائے، ہن وی حضرت جی جڑی ماڑی کرسی ہے میں تے آپ ہی بیٹھا ہوں تے آل رسول نو میں چنگی کرسی تے بایا، جو میں کر سکتا ہوں میں نے کیا ہے، کیونکہ سانو اسی وڈے ہیں کو سنے ہیں جنہوں لبا ہے انہوں ادب کر کے، وہ پیچھے کو کلپ کا معاملہ بنا، میں نے کچھ کہا انہوں نے چک کوئی تو کچھ، لیکن کوئی نہیں حضرت جی جدہ سائیں تگڑا ہے انہوں ستہ ہی خیرہ نہیں حضرت جی، بس مولا علی نہ ہاتھ اٹھا لیں، باقی منو زمانے دی کوئی پرواہ نہیں ہے انشاءاللہ، اتھے ستہ ہی خیرہ نہیں میرے، اور میں تو افتخار بھائی کو پتہ ہے میں تو کیا کرتا ہوں، میری جھولی میں جو کچھ ہے وہ انہی کی عطا ہے، وہ انہی کی عطا ہے، اور کچھ بھی نہیں، یہ جو کچھ ہے یہ انہی کی عطا ہے، ادھر کمی ہے ادھر کوئی کمی نہیں۔ یہ لاہور میں مزار ہے، سادات میں سے دو ہوگی، حضور پیر سید نادر حسین شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے، ان کی کتاب تھی، کتاب تو خیر مجھ سے کھو گئی لیکن بات یاد رہ گئی، اس میں انہوں نے لکھا ہے، کہتے ہیں ہمارے محلے کا نائی تھا، تو اس نے نا اب وہ نائیوں والا کام چھوڑ دیا ہوا تھا، یہ پتر نائی یہ ادھر ہے ادھر نہیں، رائیں سائیں سبے تائیں رب دیاں بے پروائیاں، ادھر برادریاں نہیں دیکھی جاتی، ادھر یہ دیکھا جاتا ہے حضرت جی، گل برادریاں نہیں ہوندی تو پھر تو حضرت بلال حبشی خالی رہ جاندے نا حضرت، پھر تو سلمان فارسی کا کیا بنتا ہے، پھر صہیب رومی کدھر جاتے ہیں، ادھر نہیں یہ دیکھا جاتا کہ یہ کون ہے، ادھر دل دیکھے جاتے ہیں حضرت، ادھر عقیدتیں دیکھی جاتی ہیں، ادھر محبتیں دیکھی جاتی ہیں، ادھر ادب دیکھا جاتا ہے۔ وہ کہتے تھا تو وہ نائی، لیکن جب بھی میں نے اس کی دکان کے سامنے سے گزرنا اس کی آنکھوں کو برستے ہی دیکھنا۔ شاہ صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ایک دن بس نہیں رہ گیا، فرماتے میں رک گیا، میں کھڑا ہو گیا،
اور کہتے میں نے وہ جو نائی بابا جی تھے میں نے ان سے سوال کیا, میں نے کہا بابا جی گل تے دسو, جدوں لنگیا وہاں روندے ہی ویکھیا تھا, اور رونا ہر کسی نے نصیب نہیں ہوتا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ آنکھوں کا نم ہو جانا یہ اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے. آپ کو پتا کیا پتا ہی ناسوں نے کیا کمال ہے. میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں ہی نظر نہ آوے. کیونکہ یہ اس دور کی بات ہے جب حبیب بینک نہیں تھا, جب ایم سی بی بینک نہیں تھا, لوگ اپنے پیسے اپنے زیورات بینکوں میں جمع نہیں کرواتے تھے. تب کیا کرتے تھے لوگ اپنے گھروں میں چھپا دیا کرتے تھے. حضرت نے اس طرح اشارہ کیا. آپ فرماتے ہیں جیسے تو اپنے گھر میں پیسے چھپاتا ہے نا, جیسے تو اپنے گھر میں سونا مال چھپاتا ہے, ایسے کچھ تیرے اندر تیرے رب نے بھی چھپا رکھا ہے. ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں نظر نہ آوے. عرض کیتی تاجدار کھڑی شریف تے پھر ویکھنا ہوئے تے کیویں لبے گا. فرماتے ہیں ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں نظر نہ آوے, ہنجواں دا پانی دے محمد ریت مٹی رڑ جاوے. تمہیں کیا پتا یہ تھرو کیا ہے. یہ جس پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے یہ اسی کو نصیب ہوتے ہیں. یہ آنکھوں کا نم ہونا, یہ آنکھوں کا تر ہونا, یہ اسی کو نصیب ہوتا ہے, یہ اسی کے حصے میں آتا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے کہا بابا یہ اتھرو ایویں نہیں, کوئی تے ہے تو دس کی. فرماتے ہیں وہ بابا جی نائی بابا جی مجھے کہنے لگے شاہ جی ساری عمر محنت کی تھی, بھوکھاں کٹیاں, پیسے جوڑے کہ حج کرنا. حج کرنے گیا, بلاوا آ گیا, تو حج کر لیا. حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, اب کعبے کا کعبہ دیکھو. کہتے ہیں میں معجہ شریف حاضر خدمت تھا, سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا ہو کے میں آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہا تھا. بس کچھ بے خودی سی طاری ہوئی, میں خود پہ قابو نہیں رکھ سکا جی, اور بے ساختانہ میرا ہاتھ آگے بڑھا اور میں نے حضور نبی علیہ السلام کے روضہ انور کی سنہری جالیوں کو چھو لیا. حالانکہ میں نے دیکھا کہ سامنے شرطا اپنے ہاتھ میں موٹا سا ڈنڈا لیے کھڑا ہے. کہتے ہیں بس سنہری جالیوں کو ہاتھ کا لگنا تھا, وہ غیظ و غضب کی آگ میں جل گیا, اور اس نے میری عمر کا بھی کوئی لحاظ نہیں رکھا, اور اس نے اسی ہاتھ پہ پوری شدت سے ڈنڈا دے مارا. اس ڈنڈے کی ضرب اتنی شدید تھی کہ میں اس ڈنڈے کی ضرب کی شدت کو برداشت نہیں کر سکا, اور میرا سر چکرایا اور میں زمین پہ گر گیا. لیکن کہتے جیسے زمین پہ گرا بے ہوش ہوا, یہ دو آنکھیں بند ہوئیں تو اندر کی کھل گئی, تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس گناہگار نائی کا سر حضور کی گود میں ہے, اور وہ ہاتھ جس پہ شرطے نے ڈنڈا مارا ہے نا, وہ ہاتھ حضور نبی علیہ السلام کے دست کرم میں ہے. اور جس جگہ شرطے نے ڈنڈا مارا ہے حضور نبی علیہ السلام اس جگہ اپنا دست کرم پھیرتے جا رہے ہیں. وہ ساتھ فرما رہے ہیں بابا جی دل چھوٹا نہ کرو, محبوب تک آن لی پھر ڈنڈے تے کھانے پہندے نا. میں تو کہتا ہوں حضور نبی علیہ السلام کسی کا ایک ڈنڈا بھی نہیں رکھتے, لیکن افتخار صاحب شرط یہ ہے کہ کھایا ان کے لیے ہو, شرط یہ ہے کہ کھایا ان کے لیے ہو. آپ تو ڈنڈا نہیں کسی کا ایک رکھتے, جو ڈنڈا کھائے حضور اسی وقت کرم فرما دیتے ہیں. تو ہمارا رکھ لیں گے, ہم تو مائل با کرم ہیں, کوئی شاید نہیں, کوئی درود ہی نہیں پڑھتا ہوں ساڑھے. میرے حضرت نے زیارت کی ہے میرے سیدی میرے دادا شیخ حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ. آپ فرمایا کرتے تھے, آپ فرمایا کرتے تھے بیلیا روز ایک چٹھی مدینہ پاک بھیجیا کر, روز ایک چٹھی مدینہ پاک بھیجیا. چٹھی تو کی مراد ہے یاد کریا کرو, انہوں نے درود پڑھیا کر, روز ایک چٹھی مدینہ پاک بھیجیا. کس نے عرض کی تھی حضرت کی ہوئے گا چٹھی بھیجی, آپ نے فرمایا کسی دا تو جواب آئے گا, کسی دا تو جواب آئے گا, تو بھیجیا تو کر روز. کدی تے پوچھن گئی نا وہ بھئی روز چنگو سان کو یاد کردہ ویکھو تے صحیح کون ہے, اور کبھی تو صاحب پوچھیں گے, کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے. یاد ہی کوئی نہیں کرتا, یاد ہی کوئی نہیں کرتا. یاد کیا کرو روز, میں جتنا آپ کر, لیکن میں کہتا ہوں روز ایک بار ان کو یاد کیا کرو. یاد آپ سمجھتے ہیں گونگلوں تو مٹی نہیں چاڑ دی, یاد کرنا روز ایک بار یاد کیا کرو. دیکھو ہاں کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, دیکھو ہاں فضل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا.
اس لیے درود پاک پڑھو، اللہ نے آپ کو بہت کچھ، اور جس کو درود پڑھنا آتا ہے میں کہتا ہوں اس سے زیادہ امیر اس روح زمین پہ کوئی نہیں ہے۔ آپ پیسے کو کمال سمجھتے ہو، پیسہ کچھ بھی نہیں ہے حضرت جی۔ جس بندے کو درود پاک آتا ہے روح زمین پہ اس سے زیادہ امیر آدمی کوئی نہیں ہے۔ جس کو حضور نبی علیہ السلام پہ درود پڑھنا آتا ہے اس سے زیادہ کوئی خوش قسمت نہیں ہے حضرت جی۔ صرف اپنے طریقے سیدھے کر لو۔ سید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جن کو پتہ تھا درود پاک کیا ہے۔ روایات میں لکھا ہے کہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سین حرم میں جلوہ گر تھے، اور یہ وہ دور تھا کہ جب ابھی کفار کا آنا منع نہیں کیا گیا تھا، سارے ہی آتے تھے۔ ابو جہل بھی بیٹھا ہے، ابو لہب بھی بیٹھا ہے، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس سمت وہ بیٹھے ہیں، درمیان میں بیت اللہ شریف ہے، اس سمت حضرت مولا علی مشکل کشا، حیدر کرار، شیر خدا بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک فقیر آ گیا، ظاہر ہے فقیر نے اسی سمت جانا تھا، وہ بڑے بڑے نام تھے اس وقت مکہ کے۔ وہ گیا اور اس نے جا کے نا دستے سوال دراز کیا، میں نے کچھ دیو۔ ان سب نے آپس میں مشورہ کر کے نا حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا، شیر خدا کی طرف، حیدر کرار کی طرف، تاجدار حلتا کی طرف اشارہ کیا۔ فرمانے کہنے لگے وہ سامنے بیٹھا بندہ نظر آ رہا ہے؟ اس فقیر نے کہا ہو نہ کہ عہدے کل جاؤ بڑا دین دے، کوئی شک نہیں آپ دیتے ہیں، جولیاں بار بار کے دیتے ہیں۔ کلندر بو علی ہستم بنا میں دوست سرمستم، دلندر عشق او بستم نمی دانم کجا رفتم۔ حضرت یہ ہے عطا مولا علی مشکل کچھ حضرت، یہ ہے مولا علی کی عطا حضرت، اب کلندر بنا دیتے ہیں حضرت۔ وہ گیا، لکھا اس نے آ کے دستے سوال دراز کیا، لکھا حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے درود پاک پڑھ کے نا اس کی ہتھیلی پہ پھونک ماری، اور آپ نے اپنے دستے کرم سے اس کا ہاتھ بند کر دیا، اور آپ نے فرمایا ایتھے نہ کھولی، جنہوں نے تینوں بھیجے نا انہوں نے سامنے کھول جا کے۔ وہ آپس میں بیٹھے مذاق کر رہے تھے، لے بھائی پھونکنا بھی کچھ ہوندا ہے، وہ تیری پھونکنا تے کھ نہیں ہوندا، لیکن ساڈے وڈیاں دی پھونکنا سارا کچھ ہی ہو جاتا ہے۔ وہ لکھا ہے کہ جب اس فقیر نے کفار کے سامنے آ کے اپنا ہاتھ کھولا نا تو اس کے ہاتھ میں ایک سونے کا سکہ تھا۔ لکھا ہے کہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت دیکھ کے وہاں کئی کافر مسلمان ہو گئے، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ آج سونے دا سکہ نہیں بن سکتا، لیکن کو مولا علی دا ملنگ بھی تے ہوئے نا، وہی ملنگ ہونا بن سکتا، کیوں نہیں بن سکتا، وہی ملنگ ہونا۔ آپ کے تو وہ کیا کہتے ہیں شور کوٹ تھے نا ملنگ مولا، بلکہ ہے ہی عوان، حضرت مولا علی پاک کی اولاد تھی۔ حضرت سلطان باہو سکہ تو پیچھے رہ گیا، وہ تو پوری کی پوری برات ہی اٹھا کے مدینہ پاک لے گئے تھے حضرت۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ، برات راستہ بھول گئی، جانا احمد پور تھا، چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، اچھا کوئی نہ کوئی تو راستے میں معاملہ ملے گا، دور لالٹین جلتا دکھائی دیا، وہ جو برات کا بابا تھا، اس نے کہا بھئی اگر لالٹین ہے تو پھر لالٹین والا بھی ہوئے گا، آؤ چلیے۔ آ گئے، جیسے جیسے لالٹین قریب آ رہی ہے ساتھ جناب کیا سنتے ہیں کہ جناب اس وقت جو وہ بیلا ہے جنگ کا، وہ شور کوٹ کا جو بیلا ہے جناب، وہ ہو کی صداؤں سے گونج رہا ہے، اور کمال یہ تھا جو ہو کر رہا ہے وہ خود ہی باہو تھا۔ آئے، آ کے سلام عرض کیا، حضرت نے ذکر کا سلسلہ موقوف کیا، عرض کی تھی حضور ووٹی لے کے آن ڈے ہیں، راہ بھول گئے ہیں۔ فرمایا جانا کتنے بھی؟ عرض کی تھی حضور احمد پور جانا ہے۔ آپ نے فرمایا ساڑی ڈیوٹی احمد پور لے کے جان دی ہے، ٹرو میرے نال۔ آپ اٹھ کھڑے ہوئے، ایسا ہاتھ میں اٹھایا، راستے میں آنے والے جو کائی تھی اس کو ہٹاتے رہے، وہ تھوڑی دیر ہی چلے تھے تو منظر بدل گئے، کتھے وہ چنگ، کتھے وہ شور کوٹ، کتھے جناب گنبد خضرا، کتھے مدینہ پاک، کتھے احد شریف، کتھے جنت البقیع، منظر ہی بدل گیا۔ وہ ایک شخص حیران ہو کے آگے عرض کرتا ہے حضرت اسی احمد پور جانا سی، تسی کتھے لے آئے؟ آپ نے فرمایا تسی پتہ نہیں کیڑے احمد پور دا نام لیندے ہو، سی تے ایسے احمد پور نو جاننے ہیں۔ یہ کمالات ہیں حضور کے غلاموں کے، یہ حضور ہاں آئے تو صحیح، کوئی ہم تو مائل با کرم ہے، کوئی سائل اور راہ دکھائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو شانے، اور تو نے تو سودا ہی بڑا غلط کر لیا، تو نے تو نوٹوں کا سودا کر لیا، تو نے کوٹھی کا سودا کر لیا۔ کبھی نوٹ اور کوٹھی چھوڑ کے ایک قدم آگے بڑھاتا، ہماری جانب آتا، ہم نوٹوں اور کوٹھیوں والے لا کے تیرے قدموں میں بٹھا دیتے۔
اقبال نے کہا نہیں تھا کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ، یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، بتانے فہم و گما لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ ہے۔ خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ، بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ ہے۔ تو نے تو سودے بڑا گھاٹے کا کر لیا میاں، ایک قدم آگے بڑھ تو صحیح، پھر دیکھ تو صحیح رنگ لگتے ہیں کو نہیں لگتے ہیں، ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی کہندا ہے مینوں یو کے لے جاؤ، کوئی کہندا میں کینیڈا جانا ہے، کوئی ہے ہی نہیں جنوں مدینہ پاک جان دا شوق ہوئے، کوئی قابل ہو تو دنیا بھی نہیں دیتے، اس لیے پتر ہم بھی بڑی دور سے چل کے آئے ہیں، بس یہی پیغام لے کے آئے ہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغے، دیکھو سی کی کرنا ہے ان کرن کی ڈے دیں، یہ بھی وقت ہے آؤ گڈی موڑ دئیے اور چلیے مدینے پاک میں سارے آؤ گڈی موڑ لئیے، اسی گڈی انڈیا پا بیٹھے دیں، آؤ موڑ لئیے گڈی، آؤ اج بھی گڈی مدینے نوں پا لئیے۔ جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگی دا، جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگی دا، کھلائی دربار محمد عربی دا، آج بھی پالا گڈی ہے، آج بھی گڈی پالا مدینے میں، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ تسی کہو گے جی مدینے پاک گڈی پاواں گے تے پھر او بات صحیح تو یہ کل جانا ہے ہم نے اکاڑا، انشاءاللہ ارادہ بھی ہے کہ منظور احمد شاہ صاحب جامعہ فریدیہ سائیوال، آپ نے بڑی خوبصورت کتاب لکھی مدینہ الرسول، تو گڈی مدینے پا پھر ویکھ ہوندا کی ہے، تو ویکھ پھر ہوندا کی ہے۔ اس میں حضرت نے لکھا ہے، اپنا ایک واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں میں ایک مرید نے بات سنائی، کہتے ہیں حج کر لیا، مدینہ پاک حاضری تھی، کہتے ہیں ہم اپنے ہوٹل کے کمرے میں بیٹھے دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے، ہوٹل کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، کہتے کہ بلی اندر آ گئی، ہم دنیا داروں کو کیا پتا، یہ تو عاشقوں کی رمزیں ہیں، یہ تو عاشقوں کے رنگ ہیں، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، مبارک رہے اندلیب و تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے مدینہ۔ حضرت ہیں جو عاشق ہیں وہ تو شہر مدینہ کے کانٹوں سے بھی پیار کرتے ہیں، وہ تو پھر بلی تھی حضرت، کہتے ہمارے دل کھل اٹھے، وہ حضور کے شہر پاک کی بلی آئی ہے، وہ ہمارے کمرے میں ہے، محبوب کے شہر کی بلی آئی، کہتے ہیں ہم نے بڑی عقیدت کا اظہار کیا، کہتے اس وقت تو تھا کچھ پاس نہیں، بس جو روٹی کھا رہے تھے کہ نوالا توڑا اس کو پیش کیا، کہتے اس نے بھی قبول کر، کہتے اگلے دن بلی پھر آئی، تیسرے دن پھر آئی، کہتے ہمارے کمرے میں پاکستان سے آئی ایک سیاسی شخصیت بھی ٹھہری ہوئی تھی، کہتے بلی نے روز آنا شروع ہوا کیا، وہ جو سیاسی شخصیت تھی نا انہوں نے بلی سے دل لگا لیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ جاتے ہوئے بلی پاکستان لے کے جانی ہے، امبیسی فون کیا، امبیسی سے امبیسی فون ہوا، بلی لے جانے کی اجازت مل گئی، پی آئی اے سے کاغذی کارروائی مکمل کروائی، آرڈر پہ پنجرہ بنوایا، جب واپسی کرنی تھی نا پاکستان کے لیے، صبح واپسی تھی مدینہ ایئرپورٹ سے سیدھا پاکستان، شاہ صاحب نے لکھا ہے جب رات کو سوئے نا تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہے، اور حضور نبی علیہ السلام جو فرما رہے ہیں میں اس کا مفہوم عرض کیے دیتا ہوں، محبوب علیہ السلام دعاؤں سے نوازتے ہوئے فرما رہے ہیں حاجی جویں تو خیر نہ لایا سیں اللہ تینوں خیری لے بھی جائے، بس ایک کام کری ساڑی بلی نہ لے کے جائی ہیں، بس ایک کام کری ساڑی بلی نے، بھر کے جھولی میری میری سرکار مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے ہیں، یہ بلی کی بات سنا رہا ہوں میں آپ کو،
فرمایا ہماری بلی نہ ساتھ لے کے جانا. وہ لکھا ہے کہ وہ سیاسی شخصیت جو تھی وہ خواب ہی میں عرض کرتے ہیں محبوب مجھے اجازت دیں کہ میں بلی لے جاؤں. تو آگے سے محبوب علیہ السلام فرماتے حاجی تجھے کس طرح اجازت دوں. 4 راتیں گزر گئیں. بلی ساری رات باہر بیٹھی روتی رہتی ہے. وہ ساتھ عرض کرتی رہتی ہے حضور بچا لو نہیں تے مدینہ چھڑو جانا جے. وہ چلے ہو وہ چانگا لے ہو جے بلی روئے تو اینا نوازتے نہیں. جے تسی تے اسی روہاں گے تے نہیں نوازیں گے. لیکن کون روندا ہے؟ کون روندا ہے؟ اسی لیے تو امام اہل سنت نے فرمایا, آپ نے فرمایا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. ہاں نماز دی پابندی کرو سارے, اپنی زندگی دا مقصد سمجھو. بڑا پتر اوکھا پینڈ ہے, بہت اوکھا پینڈ, بہت اوکھا پینڈ ہے, بہت آسان کر چھڑے سی, بہت اوکھا پینڈ. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھیا جدو وضو فرما کے مسلے تے نماز لی کھلوندے تے رنگ مبارک زرد ہو جاتا. لوکاں نے عرض کرنی مولا ہے کہ آپ نے ابو فرمانا تسی ویکھن نہیں ڈے کڈے وڈے دربار چ حاضری دا ویلا آ گیا ہیں پتہ. اور سانوں یاد ہی نہیں ہے کہ اسی بھی حاضر ہونا, اسی بھی پیش ہونا کہ اللہ قرآن میں خود کہتی ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ایسے جننے بچے جننے بڑے جننے نکے بیٹھے سارے نماز پڑھو, سارے نماز پڑھو, درود پاک پڑھے. ٹھیک ہے نا, ایک باری دن یاد کرنا جی. ایدا تو چلو میرا میں ہونا وعدہ لے کے جانا, نہیں دوروں میں آیا ہوں, کرو گے نا بھی ایک دن یاد. ٹھیک ہے, یاد کرنا ایک باری نبی علیہ السلام. بس پتر پھر جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. جدن اور اٹھے گی, ضرور اٹھے گی, ضرور اٹھے گی.